السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا پاورفل وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کو آپ 3 دن بھی کر لیں گے نا تو آپ کی حاجت مراد انشاءاللہ بہت جلد پوری ہو جائے گی. یہ وظیفہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے رزلٹ دیکھیں گے. اور یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے جو کہ قرآن کی سب سے مختصر یعنی چھوٹی سورت، لیکن یہ سورت جتنی زیادہ چھوٹی ہے، مختصر ہے، اس کی فضیلت اور اس کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں ہر بچے کو سورہ کوثر یاد ہوتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کا ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ 100% ورک کرے گا. اور صرف 3 دن کے اندر ہی آپ اس وظیفے سے اپنی زندگی، اپنی قسمت بدلتے ہوئے دیکھیں گے. اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی کہ جیسے آپ نے سوچی بھی نہیں تھی. سورہ کوثر کو، اس وظیفے کو آپ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتے کے لیے کر سکتے ہیں. بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی جاب نہیں ہے تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. دشمن آپ کے بہت زیادہ ہیں، دشمن ذلیل کرتے ہیں، اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کے لیے کن کہہ دے تو اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اللہ کے حکم سے آپ جس بھی چیز کے لیے اس کو کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ضرور ملے گا. بڑی سے بڑی حاجت ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے یہ چھوٹی سی سورہ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، جو کہ فقیر کو بادشاہ بنانے میں قابل ہے، بد نصیب کو نصیب والا بنا دینے پر طاقت رکھتا ہے. اور آپ صرف 3 دن کے اندر اس کے کمالات دیکھیں گے. بس آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا، کیونکہ ہر جگہ پہ ایسے پوائنٹس بتائے گئے ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اسکپ کر دیتے ہیں اور کوئی پوائنٹ آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو اور آپ کو جو رزلٹ چاہیے وہ نہ ملے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. اب میں اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. سورہ کوثر قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اپنی طاقت کے حساب سے یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل کیا تھا، تب اتارا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دینے کے لیے اس کو اتارا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وفات پا گیا تھا تو اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم میں تھے، رنجیدہ تھے، اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو تانے دینا شروع کر دیا، آپ کو بری باتیں کہنا شروع کر دیں. یعنی آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باتوں کو سنتے تو ان کا دل اور زیادہ دکھتا ہے، کیونکہ نارملی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے اور اگر اور کوئی آ کے کچھ اور کہہ دیتا ہے تو پھر انسان اور ڈپریشن میں اور ٹینشن میں چلا جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلاسا دیا ہے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ایک بہترین پانی حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیں گے آخرت میں کہ وہ ہم لوگوں کی مغفرت کروا سکیں. تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر پینا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لے گا، انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے معجزات ہوتے ہوئے دیکھے گا. اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے کو آپ کو ایسا نہیں کہ کسی خاص دن شروع کرنا ہے، آپ اپنی سہولت کے حساب سے کسی بھی دن اس کو شروع کر سکتے ہیں. بس اس میں ایک آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے میں آپ کو کوئی بھی ناغہ نہیں کرنا ہے. 3 دن یہ وظیفے کو آپ کو لگاتار کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعے کے دن شروع کیا ہے تو آپ نے جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ 3 دن لگاتار آپ کو وظیفہ کرنا ہے. تو جیسے میں بتاتی ہوں کہ آپ نے جمعے کے دن وظیفہ شروع کیا تو جمعے کے دن آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو شروع کرنا ہے. نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو جائے نماز پر بھی بیٹھے رہنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اپنی اس حاجت کے بارے میں سوچنا ہے، اس مسئلے کے بارے میں سوچنا ہے، اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا پھر بڑی گاڑی کے لیے عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں سوچ لینا ہے وظیفہ کرنا شروع کرنے سے پہلے. اب آپ نے شروع کرنا ہے وظیفے کو، 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ کوثر کون سی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سورہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ کو دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے اتنا کام کر لیا.
اب آپ اسی دن عصر کی نماز ادا کر لیں. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جانماز پر بیٹھے رہنا ہے اور پھر آپ نے دل ہی دل میں اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو لے آنا ہے اور دوبارہ سے وہی وظیفہ کرنا ہے. 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. اور جب آپ کی سورہ کوثر 11 مرتبہ مکمل ہو جائے تو 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پھر سے پڑھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر کے دعا کر لینی ہے اور پھر یہی چیز آپ کو عشاء کی نماز کے بعد دہرانی ہے. اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے. دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا سیٹرڈے کا دن آئے گا. سیٹرڈے کے دن بھی آپ نے فجر سے یہ عمل کو پھر سے شروع کرنا ہے. تو آپ نے اسی طرح فجر کی نماز کے بعد کر لینا ہے, عصر کی نماز کے بعد اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد, اور اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اسی طرح آپ نے سنڈے کے دن بھی اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے. اب جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ وظیفہ بے حد ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے اور یہ 100% اوتھینٹک وظیفہ ہے. انشاءاللہ اگر آپ 3 دن ہی اس وظیفے کو کر لیں گے اللہ تعالیٰ پہ یقین اور ایمان توکل رکھتے ہوئے, تو آپ کو واقعی میں یقین ہوگا کہ پہلی بار میں ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور آپ کا جو مسئلہ ہے, پریشانی ہے, وہ حل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کا پہلی بار میں حاجت پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ کو اگلے ہفتے دوبارہ سے ریپیٹ کر لینا ہے اور آپ کو اس وظیفے کو تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی حاجت اور آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے. اس ویڈیو میں میں نے اس وظیفے کو بہت ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ کامنٹ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کچھ الفاظ ضرور لکھ دیجئے تاکہ جب تک یہ ویڈیو چلے, زیادہ لوگوں تک پہنچے, تو آپ کے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ چلتا رہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دلی تمناؤں کو پورا کر دے, ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے, ان کے مسئلوں کو حل کر دے, اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی دعاؤں کو, ان کے کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین ثم آمین. آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شیئرنگ کی وجہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے, لوگوں کی پریشانی کم ہو پائے, لوگ اللہ کا ذکر کریں. اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا. یہ ویڈیو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ رہے گی. ہوپ کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. جلد ملوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.